عرفان مدنی ٹی وی کے ناظرین، آج 20 جولائی 2023 جمعرات شریف کا دن ہے اور یکم محرم الحرام 1445 ہجری کا مبارک دن ہے، اور آج کے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اسی نسبت سے ہم آپ کے لیے جو بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس کا نام ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلیٰ اوصاف۔ اس بیان میں آپ جان سکیں گے کہ محبت صدیق و فاروق کی برکات، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک پیاری تمنا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دین میں پختگی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پسندیدہ عبادات، اپنے اعضاء کو کارآمد بنائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، ترجمہ: میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ درود پاک کی فضیلت۔ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور اکیلے ہی ایک جانب چل پڑے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو گھبرائے کہ کہیں کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے، چنانچہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر پہنچ کر رکے اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر ادب کرتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جب سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا، اے عمر، مجھے سجدے میں دیکھ کر تم ایک طرف کھڑے ہو گئے، تم نے بہت اچھا کیا۔ مزید فرمایا، بے شک ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو بھی امتی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھی نازل فرمائے گا اور 10 درجات یعنی رینکس بھی بلند فرمائے گا۔ مومنوں، پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بیان سننے کی نیتیں۔ حدیث پاک میں ہے، سچی نیت افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، سچی نیت بخشش کا ذریعہ ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے، اللہ پاک کی رضا کے لیے بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، با ادب بیٹھوں گا، ذکر اہل بیت کی برکتیں لوٹوں گا۔ بیان سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، بندہ مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محبت صدیق و فاروق کی برکات۔ حضرت یحییٰ بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری ایک بڑی بہن تھی، وہ بیمار ہوئیں اور ان کا ذہنی توازن یعنی مینٹل بیلنس جاتا رہا۔ کم و بیش 10 سال سے زیادہ عرصہ وہ اس آزمائش میں مبتلا رہی۔ گھر کی چھت پر ایک کمرہ تھا، وہ اسی میں رہتی تھی۔ ایک رات یوں ہوا کہ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے والی ایک عورت تھی۔ جب اس نے اپنا نام بتایا تو میں چونک کر پوچھا، میری بہن؟ جواب آیا، ہاں تمہاری بہن۔
یہ سننا تھا کہ میں نے لپک کر جلدی سے دروازہ کھولا۔ آج 10 سال کے بعد میری بہن میرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ان کا ذہنی توازن کیسے درست ہو گیا، آزمائش کیسے دور ہوئی، اس بارے میں بتاتے ہوئے میری بہن بولی، میں سو رہی تھی، خواب میں کسی نے مجھے کہا اللہ پاک نے تمہارے دادا یعنی گرینڈ فادر کی نیکی کی برکت سے تمہارے والد اسماعیل کی حفاظت فرمائی اور تمہارے والد اسماعیل کی برکت سے تمہاری حفاظت فرمائی۔ تمہارے دادا اور والد شیخین کریمین یعنی مسلمانوں کے پہلے اور دوسرے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتے تھے، اسی لیے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے اللہ پاک کے حضور تمہاری سفارش کی، اب اگر تم چاہو تو میں دعا کروں، اللہ پاک تمہیں شفا عطا فرمائے گا، اگر چاہو تو صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ میں نے کہا میں تو جنت ہی چاہتی ہوں، باقی اللہ پاک کی رحمت وسیع ہے، وہ چاہے تو دنیا میں شفا اور آخرت میں جنت دونوں ہی عطا فرما دے۔ خواب میں آنے والے نے کہا تمہارے دادا اور والد شیخ کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتے تھے، اس کی برکت سے اللہ پاک نے تمہیں شفا بھی دی اور تمہارے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے، مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا۔ رہے تیری عطا سے یا خدا تیری عنایت سے، ہمارے ہاتھ میں دامن سدا فاروق اعظم کا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محبت فاروق اعظم کی فضیلت۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے مسلمانوں کے پہلے اور دوسرے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت کی کیسی نرالی برکات ہیں۔ شیخ اسماعیل اور ان کے والد شیخین کریمین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کیا کرتے تھے، اس کی برکتیں انہیں تو جو ملی سو ملی، اس محبت کا اثر ان کی اولاد کو بھی پہنچا اور اس محبت کی برکت سے ان کی بیمار بیٹی کو شفا مل گئی۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ نرالی برکتوں والی رحمتوں والی مشکلات حل فرمانے اور جنت تک لے جانے والی عظیم الشان محبت نصیب فرمائے۔ بھٹک سکتا نہیں ہرگز کبھی وہ سیدھے رستے سے، کرم جس بخت ور پر ہو گیا فاروق اعظم کا۔ خدا کی خاص رحمت سے محمد کی عنایت سے جہنم میں نہ جائے گا گدا فاروق اعظم کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول ہیں۔ دنیا میں آپ کا نام مبارک عمر ہے، آسمانوں میں آپ کو فاروق کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آسمانی کتاب تورات شریف میں آپ کا نام منطق الحق یعنی حق بات کہنے والے ہے۔ انجیل شریف میں آپ کا نام نامی کافی ہے اور جنت میں آپ کا نام اقدس سراج ہوگا۔ آپ 583 عیسوی 583 عیسوی میں ہجرت مدینہ سے 41 ایئرس پہلے مکہ پاک میں پیدا ہوئے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے چھٹے سال 614 عیسوی 614 عیسوی میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اسلام لانے کے لیے دعا فرمائی، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطا
رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہیں۔ چنا اس پاک نے دین کے لیے اس پاک ستھرے کو، حبیب دین داراں حضرت فاروق اعظم ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی عزت اور غلبہ میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کو حوصلہ ملا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد ہی مسلمانوں نے حرم پاک میں اعلانیہ نماز ادا کی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا وزیر فرمایا۔ اسلام کی تمام اہم منصوبہ بندیوں یعنی پلاننگز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی مشیر رہے۔ ساری زندگی حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ 13 سنہ ہجری بمطابق 634 عیسوی یعنی 53 سال کی عمر مبارک میں آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا۔ 24 ہجری بمطابق 643 عیسوی میں مسجد نبوی شریف میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے ایک کافر نے خنجر سے آپ پر حملہ کیا، جس سے آپ زخمی ہوئے اور مدینہ پاک میں شہادت کی موت پائی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہوئے۔ حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں، مزار اب بھی ہے قریب مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نیک مومن ہیں۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک روز پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں فکر مند تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر کی کیا بات ہے؟ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، حضرت جبرائیل حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں، میں بھی حاضر خدمت ہوں، سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کا اہتمام کیا تو اللہ پاک نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا۔ پارہ 28 سورہ تحریم آیت 4 ترجمہ کنز ایمان، تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک ایمان والے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی اس آیت میں نیک مومن سے مراد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ فاروق اعظم کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پارہ 26 سورہ الحجرات کی دوسری آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جب کچھ عرض کرنا ہو تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کسی کی بھی آواز ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سے اونچی نہ ہونے پائے، ورنہ تمہارے اعمال، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب ترمذی کی روایت ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم اور چند دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے خود پر بہت احتیاط لازم یعنی کمپلسری اینڈ مینڈیٹری کر لی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنی آہستہ آواز میں
بات کرتے کہ کبھی کبھی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ کیا کہتے ہو۔ اس پر فرمایا گیا، پارہ 26 سورہ الحجرات آیت نمبر 3، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو بارگاہ رسالت میں اپنی آواز نیچی رکھتے تھے، بالخصوص یعنی اسپیشلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دل تقوی اور پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ سبحان اللہ! معلوم ہوا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بخشش یقینی ہے، یہ قطعی جنتی ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ان کی بخشش کا اور ان کے بڑے ثواب کا اعلان فرما دیا ہے۔ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ اکرام علیہم الرضوان جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اس بابرکت جماعت پر لاکھوں سلام۔ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری تمنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مولائے کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بہت بلند رتبہ صحابی ہیں، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد محترم بھی ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، آپ کی شان و عظمت سے کون واقف نہیں ہے۔ آئیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خوبصورت تمنا سنتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایسا اعمال نامہ جو میں روز قیامت اللہ پاک کے حضور لے کر حاضر ہونا چاہتا ہوں، ایسا اعمال نامہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ! پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی بہت بلند رتبہ ہیں۔ آپ کی پاکیزہ سیرت، آپ کے کردار یعنی کریکٹر اور آپ کے اخلاق و عادات، عبادات وغیرہ میں بھی کوئی کمی نہیں، آپ بھی انتہائی باکمال ہیں، لیکن ہر کمال والا زیادہ کمال کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ یقیناً مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان عالی شان ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کا کردار کتنا عظیم الشان ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اعمال نامے میں انسان کا ہر چھوٹا بڑا عمل درج ہوتا ہے۔ گویا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال نامے میں لکھا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بالکل ویسے ہی اعمال میرے اعمال نامے میں بھی درج ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اعلیٰ اوصاف۔ نمبر 1، فاروق اعظم اور دین میں پختگی۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، ایک دن اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا۔ خیال رہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، فرمایا مجھ پر لوگ پیش کیے گئے، ہر ایک نے قمیض پہن رکھی تھی، کسی کی قمیض سینے یعنی چیسٹ تک تھی، کسی کی اس سے نیچے، اور ایک روایت میں ہے کسی کی قمیض سینے تک تھی، کسی کی ناف تک، کسی کی گھٹنوں یعنی نیز تک،
کسی کی آدھی پنڈلی یعنی شن بون تک۔ پھر مجھے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دکھائے گئے، ان کی قمیض ان کے پاؤں سے بھی نیچے تھی کہ چلنے میں گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ فرمایا، دین، یعنی وہ لوگ جن کی قمیض سینے تک تھی وہ کمزور دین والے تھے، جن کی قمیض ناف تک تھی وہ قدرے مضبوط دین والے، جن کی قمیض گھٹنوں تک تھی وہ مزید کامل دین والے، جن کی آدھی پنڈلی تک تھی ان کا دین پہلوں سے زیادہ مضبوط یعنی اسٹرونگ، اور ان دکھائے جانے والے لوگوں میں سب سے پختہ دین والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ ان کی قمیض قدموں کے نیچے تک گھسٹ رہی تھی۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، غالب یہ ہے کہ خواب میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان پیش ہونے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، اگر ہوتے تو آپ کی قمیض فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ لمبی دکھائی جاتی کہ آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ افضل، زیادہ پختہ دیندار اور ایمان والے تھے۔ دین کے معاملے میں سب سے سخت صحابی، سبحان اللہ، پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دین میں نہایت پختہ اور بہت مضبوط ایمان والے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی دینی معاملے میں سب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بڑھ کر سختی کرنے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا، یعنی اللہ پاک کے احکام کے معاملے میں میرا سب سے پختہ امتی عمر فاروق ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دینی احکام پر بہت سختی سے عمل کرنے والے تھے۔ ویسے تو سب صحابہ اکرام علیہم رضوان ہی دین پر مضبوطی سے عمل کرنے والے ہیں، مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مضبوطی یعنی اسٹرینتھ اور پختگی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ یہ آپ کی خصوصیت بن گئی تھی، یہاں تک کہ حضور داتائے گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفیاء کرام یعنی اللہ پاک کے نیک بندے، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم دین کے معاملے میں بہت سخت یعنی اسٹرکٹ ہوتے ہیں۔ مثلا فرائض و واجبات تو بہت دور کی بات ہے، مستحبات یعنی وہ نیکی کے کام جن کو چھوڑنے میں گناہ نہیں، انہیں بھی بالکل نہیں چھوڑتے، ان پر مضبوطی سے استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہتے ہیں۔ صوفیاء کرام نے دین میں یوں سخت ہونا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے سیکھا ہے۔ نمبر 2، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پسندیدہ عبادات۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 4 کام کرتے وقت مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ نمبر 1، اللہ پاک کے فرائض ادا کرتے وقت۔ نمبر 2، اللہ پاک کی حرام کی ہوئی باتوں سے بچتے وقت۔ نمبر 3، ثواب پانے کے لیے نیکی کی دعوت دیتے وقت۔ اور نمبر 4، اور خوف خدا کے سبب لوگوں کو برائی سے منع کرتے وقت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارا وصف ہے کہ آپ کو دینی معاملے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی برداشت نہ تھی، آپ دینی احکام پر مضبوطی سے عمل کرتے، اللہ پاک کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتے، نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کیا کرتے۔ افسوس، آج کل معاملات بہت بگڑ چکے ہیں، دینی احکام پر مضبوطی سے عمل کرنا تو دور کی بات، دینی احکام ہیں کیا، اب ان کی معلومات بھی بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ ویسے ہمیں بہت کچھ آتا ہے، بڑے بڑے ناول
پڑے ہوئے ہیں، اخبار یعنی نیوز پیپرز روزانہ پڑھتے ہیں، موبائلز کی بھی معلومات یعنی انفارمیشن ہے، کار کا کون سا نیا ماڈل آیا ہے، آج کل کپڑوں میں کیا نیا فیشن چل رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی، دنیا کے کونے کونے کی خبریں، سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، نہیں معلوم تو یہ نہیں معلوم کہ اللہ پاک نے مجھے کیا کیا حکم دیا ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ ظاہر ہے جب دین کا علم نہیں ہے تو اس پر عمل کیسے ہو سکے گا۔ اے عاشقان رسول، ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ پاک کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں سستی سے کام لینا، خود گناہوں میں پڑنا، ہماری آنکھوں کے سامنے دین کی مخالفت ہو رہی ہو، اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ بڑی نقصان دہ باطنی بیماری ہے۔ اسے یعنی دینی معاملے میں سستی کرنا کہتے ہیں۔ افسوس، یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بہت پھیل چکی ہے۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، والد کو اس کی بالکل فکر نہیں ہوتی، گھر میں گانے بجتے ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی ہوتی ہے، مگر گھر کے سربراہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، یعنی اسے بالکل پرواہ نہیں ہو۔ یہ دینی معاملے میں سستی کرنا ہے اور بہت ہی نقصان دہ باطنی بیماری ہے۔ نیک شخص بھی عذاب میں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت زیر و زبر یعنی ملیا میٹ کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب کریم، ان لوگوں میں تیرا ایک فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا، یعنی شہر ان پر الٹ دو، کیونکہ میری نافرمانیاں دیکھ کر اس نیک شخص کے چہرے کا رنگ کبھی تبدیل نہ ہوا، یعنی اسے میری نافرمانی دیکھ کر کبھی برا نہ لگا۔ برائی دیکھ کر پریشان ہونا ایمان کا تقاضا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجہ میں ہے۔ اس حدیث شریف سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے، وہاں معاشرتی بگاڑ یعنی سوشل ڈس آرڈر کی وجہ سے پریشان ہونا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کی رضا کی خاطر معاشرتی برائیوں کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتے، ان کا تقویٰ کس کام کا؟ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتے رہنا بھی ہم سب کی ذمہ داری یعنی رسپانسبلٹی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ برائی کو دل میں برا جانا۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو اپنی زبان سے بدلنے کی طاقت بھی نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین یعنی ویکسٹ ایمان کی علامت ہے۔ کیا ہم دل میں برا جانتے ہیں؟ یہ حدیث شریف لکھنے کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں، اپنے ضمیر سے سوال کیجئے، کسی کو گناہ کرتا دیکھ کر ہاتھ یا زبان سے روکنے میں خود کو لاچار پانے کی صورت میں آیا آپ کے دل میں برا جانا؟ 100 کروڑ افسوس بچوں کی امی کھانا پکانے میں دیر کر دے، کھانے میں نمک یعنی سالٹ تیز ہو جائے، بیٹا اسکول کی چھٹی کر لے تو ضرور ناگوار گزرے، لیکن گھر والوں کی روزانہ 5 نمازیں قضا ہو رہی ہوں تو ماتھے پر بل تک نہ آئے، انہیں سمجھانے کی کوشش تک نہ کی جائے، حالانکہ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو والد پر واجب ہے کہ اس پر سختی کرے، ورنہ گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ آپ ہی کہیے، کیا آپ کا یہ طریقہ درست ہے؟ آپ سوچئے، مثلا میوزک
بج رہا ہے، بے شک روکنے پر قدرت نہیں، مگر کیا یہ آپ کے دل میں کھٹک رہا ہے؟ کیا آپ اسے برا محسوس کر رہے ہیں؟ جی نہیں، اس لیے کہ خود اپنے موبائل میں بھی معاذ اللہ میوزیکل ٹون موجود ہے۔ دو افراد گلی میں گالم گلوچ کر رہے ہیں، برا لگا؟ جی نہیں، کیوں؟ اس لیے کبھی کبھی اپنے منہ سے بھی معاذ اللہ عز و جل گالی نکل ہی جاتی ہے۔ فلاں نے آپ سے جھوٹ بولا، آپ کو ناگوار گزرا؟ جی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میرا ذاتی نقصان ہوا، باقی اللہ پاک کی رضا کے لیے برا کہاں سے لگے کہ خود اپنی زبان سے بھی معاذ اللہ جھوٹ نکل ہی جاتا ہے۔ یہ مثالیں یعنی ایگزامپلز صرف چوٹ کرنے کے لیے ہیں، ورنہ بہت ساروں کی حالت یہ ہے کہ اپنے فون میں میوزیکل ٹون نہیں، گالی اور جھوٹ کی عادت یعنی ہیبٹ نہیں، پھر بھی برائی کو دل میں برا جاننے کا ذہن یعنی مائنڈ سیٹ نہیں۔ اگر رضا الہی کے لیے صحیح معنوں میں برائی کو دل میں برا جاننے کی سوچ بن جائے، کڑھنے کی عادت پڑ جائے، تب تو معاشرے یعنی سوسائٹی میں اصلاح کا دورہ ہو جائے، کیونکہ جب ہم برائیوں کو دل سے برا سمجھنے میں خود پکے ہو جائیں گے تو دوسروں کو سمجھانا بھی شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ الکریم ہر طرف سنتوں کی بہار آ جائے گی۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں بھی یہ سوچ، یہ فکر، یہ پیارا پیارا جذبہ مل جائے کہ ہم بھی دینی معاملے میں بالکل کوتاہی نہ کیا کریں، اور اگر کسی کو دین میں کوتاہی کرتا دیکھیں تو فوراً موقع کی مناسبت سے پیارے اور حکمت برے انداز میں نیکی کی دعوت پیش کر دیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، فاروق اعظم کی اعلیٰ ظرفی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ اوصاف میں سے ایک بہت پیارا وصف یہ ہے کہ آپ بہت اعلیٰ ظرف تھے۔ کوئی آپ کی اچھی بات کی طرف توجہ دلاتا تو آپ خوش بھی ہوتے اور اس کی بات کو قبول بھی کر لیا کرتے۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے، یعنی میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتائے۔ عورت نے درست کہا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے بھرے مجمع میں آپ کی رائے سے اختلاف یعنی ڈس ایگری کیا اور آپ کے مقابلے میں اپنی رائے دی۔ آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ غور سے اس کی بات سنی، پھر اس کی رائے کو قبول کرتے ہوئے فرمایا، یعنی عورت نے صحیح کہا اور ایک مرد نے خطا کی۔ امیر اہل سنت سیرت فاروقی کے مظہر، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سیرت فاروقی کے مظہر ہیں۔ آپ نے اپنے مریدوں اور تمام چاہنے والوں کے سامنے اپنی ذات کو ایک کھلی کتاب یعنی اوپن بک کی طرح رکھا ہے۔ آپ نے بھی سب کو اس بات کی اجازت یعنی پرمیشن دے رکھی ہے کہ اگر میری ذات میں کوئی بھی خلاف شریعت بات دیکھیں تو فوراً میری اصلاح کریں، یہاں تک کہ جب آپ مدنی مذاکرہ یعنی سوال و جواب کا سلسلہ فرماتے ہیں تو اس کی ابتدا میں ہی کہہ دیتے ہیں، آپ سوالات کیجئے، میں ہر سوال کا جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ آپ کی اس اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں آپ کے لاکھوں مرید ہیں جو آپ کے ارشادات پر دل و جان سے عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی ہے کہ کئی لوگ بغیر دیکھے ہی آپ کے مرید بن جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی انداز اپنانا چاہیے، اصلاح کے معاملے میں ہمیشہ اوپن ڈور پالیسی رکھنی چاہیے، یعنی کوئی بھی چھوٹا یا بڑا ہماری اصلاح کرنا چاہے تو اس کے لیے دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم اس کے بہت فائدے یعنی بینیفٹس ہوں گے۔ اس کی برکت سے ایک تو ہماری غلطیاں کم ہوں گی، کردار نکھرے گا
اصلاح ہوتی ہی رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس انداز کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں محبت بھی بڑھے گی، عزت یعنی رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 4، فاروق اعظم اور قرآن کریم سے محبت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پیارا پیارا وصف یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کریم سے بہت محبت کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت بڑے ذوق کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ بہت دفعہ تو تلاوت کرتے ہوئے آپ کی کیفیت بدل جاتی اور آپ خوف خدا کے سبب زاروں کی طرح رونے لگتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر پڑھا رہے تھے، آپ نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی۔ پڑھتے پڑھتے آپ سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 پر پہنچے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت 84، ترجمہ کنز ایمان، اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو آپ زاروں کی طرح رونے لگے، روتے رہے، پھر کافی دیر بعد رکوع فرمایا، رونے کے سبب سانس اکھڑ گئی۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک بار امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ طور کی آیت 7 اور 8 کی تلاوت کی۔ پارہ نمبر 27 سورہ طور آیت 7 تا 8، ترجمہ کنز ایمان، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ آیات پڑھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا اور ایسی رکت طاری ہوئی کہ روتے روتے آپ کی سانس اکھڑ گئی اور 20 دن تک آپ کی یہی کیفیت رہی۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ یہ عاشقان رسول، یہ ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو قرآن کریم سے کیسی محبت تھی، آپ کیسی محبت کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ قرآن کریم کے معنی و مفہوم میں ڈوب کر خوف خدا کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم ذرا اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھیں، ہر کوئی اپنے بارے میں غور کرے کہ میرے دل میں قرآن کریم کی کتنی محبت ہے۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کتنے دن ہو چکے ہیں قرآن کریم کھول کر دیکھے ہوئے۔ یہ قرآن، یہ اللہ پاک کا پاکیزہ کلام جو اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، یہ قرآن جو شفا ہے، یہ قرآن جو جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، جو باطنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، یہ قرآن جس میں ہمارے رب نے ہمارے لیے زندگی کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ ہم اس قرآن کریم کو، اس پاکیزہ کلام الہی کو کتنا پڑھتے ہیں، اسے سمجھنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کبھی موٹر سائیکل چلا رہے ہوں، موبائل کی گھنٹی بج جائے، کسی کا میسج آ جائے تو دل میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ دوران نماز موبائل کی گھنٹی بج جائے یا تھر تھراہٹ یعنی وائبریشن محسوس ہو جائے تو نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کس کا میسج ہوگا، پتہ نہیں کیا کہا ہوگا، پتہ نہیں کس کا فون آ رہا ہوگا۔ فارغ ہو کر فوراً موبائل دیکھتے ہیں۔ نماز میں اگر گھنٹی بج جائے تو بس سلام پھیرنے کی دیر ہوتی ہے، بعض تو دعا مانگنے کی دیر بھی صبر نہیں کرتے، پہلے موبائل دیکھتے ہیں۔ غور فرمائیے، یہ قرآن ہمارے رب کا کلام ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے روشنی ہے، اس میں ہمارے لیے نور ہے، اس میں ہمارے مسائل یعنی پرابلمز کا حل یعنی سلوشن ہے، اس میں ہماری پریشانیوں یعنی ورریز کا حل ہے، اس میں ہماری معاشی معاملات یعنی فائنینشیل میٹرز کا
حل ہے، اس میں گھر جنت کا گہوارہ بنانے کے اصول ہیں، اس میں زندگی خوبصورت بنانے کے طریقوں کا بیان ہے۔ افسوس، اس پاکیزہ کلام کو پڑھنے کے لیے ہمارا دل بے چین نہیں ہوتا، اسے سمجھنے کے لیے بھی ہم بے تاب یعنی ریسٹ لیس نہیں ہوتے۔ کاش ہمیں بھی قرآن کریم کی محبت نصیب ہو جائے، کاش ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، کاش ہم بھی قرآن کریم کو سمجھنے والے بن جائیں، کاش فاروق اعظم کا صدقہ نصیب ہو جائے، کاش ہماری زندگی قرآن کریم کی آئینہ دار ہو جائے۔ قرآن جنت میں لے کر جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی، پس جو قرآن کریم کو اپنا امام اور پیشوا بنا لے گا قرآن کریم اسے جنت میں لے جائے گا، اور جو قرآن کریم کو پس پشت ڈال دے گا قرآن مجید اسے جہنم میں دھکیل دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 5، فاروق اعظم اور ذکر اللہ کی کثرت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے اوصاف میں سے ہے کہ آپ اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اکثر اللہ اکبر کا ذکر جاری رہتا تھا۔ اپنے اعضاء کو کارآمد بنائیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کیا کریں، اور اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف آیت 180، ترجمہ کنز ایمان، اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو اسے ان ناموں سے پکارو۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا کہ اے مسلمانوں، تم اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے اعضاء کو کارآمد یعنی یوزفل بناؤ۔ یہ اس طرح ہوگا کہ دل میں اللہ پاک کی یاد بساؤ، اس کے پیارے پیارے اچھے اچھے عزت والے عظمت والے ناموں کو سمجھو، کانوں سے ان ناموں کو سنو، ان ناموں سے اللہ پاک کو پکارو، ان ناموں سے اللہ پاک کا ذکر کرو۔ اس کی برکت سے تمہارے اعضاء بیکار یعنی یوز لیس نہیں رہیں گے بلکہ کارآمد ہو جائیں گے۔ کاش لب پر میرے رہے جاری، ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، چشم تر اور قلب مضطر دے، اپنی الفت کی میں پلا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 6، فاروق اعظم خوف خدا کی باتیں سنتے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پیارا وصف یہ بھی ہے کہ آپ بہت خوف خدا والے تھے۔ خوف خدا سے رونا، آنسو بہانا، خوف خدا کے سبب گناہوں سے بچتے رہنا، نیک کام کرتے رہنا، خوف خدا کے سبب بندوں کے حقوق پورے کرنا، خوف خدا کے سبب اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا آپ کے معاملات کا حصہ تھا۔ اور ایک خاص بات ہے کہ آپ دل میں خوف خدا بڑھانے کے لیے خوف خدا والی باتیں سنتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، ایک اب ہمیں ڈر والی باتیں سناؤ، جس پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اگر آپ قیامت کے دن 70 نبیوں کے عمل کے برابر نیکیاں لے کر بھی آئیں تو قیامت کے احوال دیکھ کر اپنے اعمال کو کم سمجھیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکا لیا اور فکر آخرت کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا، ایک کعب مزید سنائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، جہنم
ایسی ہولاناک ہے کہ اگر جہنم میں سے بیل کی ناک جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہہ جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سر مبارک جھکا لیا اور آخرت کی فکر کرنے لگے، کاش ہمیں بھی خوف خدا نصیب ہو جائے۔ پیاری اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ قطعی جنتی صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فکر آخرت والی، خوف خدا والی باتیں سنا کرتے تھے اور خود فرمائش کر کے سنا کرتے تھے۔ اب ہم ذرا غور کریں، ہم کیا سننا پسند کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ گانے سننے کے شوقین ہیں، کامیڈی سننے کے شوقین ہیں، ہم ہنسنے ہنسانے کی باتیں سنتے ہیں، غفلت بڑھانے والی باتیں سنتے ہیں، دل پر زنگ چڑھانے والی باتیں سنتے ہیں۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں غیبت یعنی بیک بائٹنگ بڑے شوق سے سنی جاتی ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، کی برائیاں سننے میں مزہ آتا ہے، دنیا بھر کی خبریں سننا بہت پسند ہوتا ہے۔ کاش ہمیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان نصیب ہو جائے، کاش ہم بھی فکر آخرت والی باتیں سنا کریں، خوف خدا والی باتیں سنا کریں، نیکیاں بڑھانے والی باتیں سنیں، نعتیں سنیں، تلاوت سنیں، سنتوں برے بیانات سنیں، علم دین کی باتیں سنیں، حدیثیں سنیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم غفلت دور ہوگی، دل کا زنگ اترے گا، گناہوں سے نفرت ملے گی، نیکیاں کرنے کی رغبت نصیب ہوگی، اور اللہ پاک نے چاہا تو ہم نیک، پرہیزگار، اچھے اور با کردار مسلمان بننے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی۔ کتاب فیضان فاروق اعظم پڑھ لیجئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اس مختصر سے وقت میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چند ایک اعلیٰ اوصاف سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ پاکیزہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، مکتبۃ المدینہ نے حضرت فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ایک کتاب شائع یعنی پبلش کی ہے، جس کا نام ہے فیضان فاروق اعظم۔ 2 جلدوں پر مشتمل بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش یعنی برتھ سے لے کر آپ کی شہادت تک تفصیل یعنی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے، خود بھی پڑھیے، گھر والوں، دوستوں اور جاننے والوں کو بھی یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب یعنی موٹیویشن دلائیے۔ اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مختصر رسالہ ہے، کرامات فاروق اعظم۔ یہ بھی بہت ہی پیارا اور معلوماتی رسالہ ہے، اسے بھی پڑھیے، بلکہ گھر میں اس رسالے سے درس دیجئے، انشاءاللہ الکریم ثواب بھی ملے گا اور بہت ساری معلومات بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام نیک اعمال، یہ عاشقان رسول صحابہ اکرام و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بڑھانے، فیضان اولیاء پانے، نیک نمازی، با کردار اور با اخلاق مسلمان بننے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے گناہ چھوڑنے، نیکیاں کرنے اور قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن بنے گا۔ ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام
رسالہ نیک اعمال بھی ہے۔ یہ مختصر سا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے، اور چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، بلکہ مزید آسانی چاہتے ہوئے تو اپنے موبائل میں نیک اعمال ایپلیکیشن انسٹال کر لیجئے۔ اس میں مختلف نیک اعمال پر مبنی سوالات دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے نیچے 30 کھانے ہیں۔ روزانہ اپنی مرضی کا کوئی بھی وقت مقرر کر کے اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے اور اس کے مطابق زندگی گزاریے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کا ذہن بنے گا، دل کی پاکیزگی ملے گی اور کردار اجلا اجلا نکھرا نکھرا خوبصورت ہو جائے گا۔ آئیے ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ پورا گھرانہ سدھر گیا، ضلع اٹک، پنجاب، پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے۔ میں گناہوں سے بھرپور زندگی گزار رہا تھا۔ فلمیں دیکھنا، آوارہ گردی کرنا، نمازیں قضا کرنا وغیرہ میرے معمولات میں شامل تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں عاشقان رسول کا مدنی قافلہ آیا۔ ان میں سے ایک اسلامی بھائی نے مجھے مغرب کی نماز پڑھنے اور بیان میں شرکت کی دعوت دی۔ میری خوش نصیبی کہ میں ان کے ساتھ مسجد میں چلا گیا۔ بعد مغرب بیان سن کر بڑا لطف آیا۔ بیان کے آخر میں مبلغ نے نیک اعمال رسالے کا تعارف یعنی انٹروڈکشن کروایا۔ رسالہ نیک اعمال میں درج نیکیوں سے بھری زندگی گزارنے کے مدنی پھول دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور رسالے کی صورت میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اصلاح امت کے لیے کڑھن دیکھ کر میں نے ہاتھوں ہاتھ بیعت کے لیے نام دے دیا اور اتاری بن گیا۔ وقت کے ولی کامل سے نسبت کیا ہوئی، دل گناہوں سے بیزار اور نیکیوں کی طرف مائل ہو گیا۔ میں نے گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو دل و جان سے اپنایا۔ اس کی برکت سے میرے اخلاق سنورنے لگے۔ میری اس تبدیلی کا میرے گھر والوں پر بھی اچھا اثر ہوا، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ پورا گھرانہ ہی قادری، رضوی، اتاری ہو گیا۔ گھر میں نمازوں کی پابندی شروع ہو گئی۔ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے بند ہو گئے، اور گناہوں بھرے چینلز کی جگہ مدنی چینل چلنے لگ گیا۔ خوب مدنی قافلوں کی دھوم ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، مدنی انعامات کی ہو ریل پیل، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مدنی انعامات کو اب نیک اعمال کہا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا IT ڈپارٹمنٹ دن بدن ہمیں نیک علم دین سکھانے کے لیے آسان ذرائع فراہم کرنے میں مصروف ہے۔ سینکڑوں کتب و رسائل پر مشتمل المدینہ آن لائن لائبریری، جو پہلے صرف ڈیسک ٹاپ ورژن میں تھی، اب ویب ورژن میں لائیو کر دی گئی ہے۔ المدینہ آن لائن لائبریری میں مکتبۃ المدینہ مختلف موضوعات مثلاً قرآن و سنت، عقائد، اسلام، فقہ و فتاویٰ، اسلامی تعلیمات، اخلاق و آداب، سیرت رسول عربی، سیرت امہات المؤمنین، سیرت اولیاء اکرام، سیرت امیر اہل سنت، ملفوظات امیر اہل سنت، اور فیضان مدنی مذاکرہ اور اوراد و وظائف اور نعتیہ کلام وغیرہ پر مبنی کتب و رسائل موجود ہیں۔ المدینہ آن لائن لائبریری سے فائدہ اٹھانے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net/books library وزٹ کیجئے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ قناعت سنت مصطفیٰ ہے۔ دو فرامین آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جو ایمان لایا، بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اس نے اللہ پاک کے دیے پر قناعت کی، بے شک وہ کامیاب یعنی سکسیسفل ہوا۔ نمبر 2، اے ابو ہریرہ، قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ گے۔ یہ عاشقان رسول، قناعت سنت مصطفیٰ ہے۔ قناعت کا معنی ہے جتنا ملا اس پر راضی رہنا، زیادہ کی خواہش نہ کرنا۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ملتا راضی خوشی تناول فرما لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لذیذ یعنی ٹیسٹی اور پرتکلف کھانوں کی خواہش نہ فرمائی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال و دولت کی خواہش نہیں رکھتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سنت مصطفیٰ پر عمل کیجئے، قناعت اختیار کیجئے۔ قناعت ایمان کا کمال، اسلام کا حسن ہے۔ قناعت کرنے والا خود کو دنیا سے بچاتا، آخرت کی راہ پر چلاتا ہے۔ قناعت کرنے والا اللہ پاک کا پیارا ہے۔ قناعت کرنے والے سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قناعت مالداری کی اصل ہے۔ مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی 91 صفحات کا رسالہ 550 سنتیں اور آداب خرید فرمائیے اور پڑھیے۔ سنتیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ تمام عاشقان رسول کے دلوں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور آپ کے اعلیٰ اوصاف کا بیان سن کر آپ کی ذات گرامی سے مدنی پھول حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں تاکہ اسی طرح سے ہفتہ وار بیانات ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ مدنی رسائل اور دعوت اسلامی کا کام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں اور اسلام کا کام آگے بڑھتا رہے، اسلام کی روشنی سب تک پہنچتی رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔